اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. میں نے عرض کیا تھا نا ابتدا میں کہ اشفاق احمد صاحب کا جو سیریل تھا ریڈیو پاکستان کا جو کئی سال تک چلا تلقین شاہ، اس میں کیا تھا کہ ایک امیر آدمی ہے جو بظاہر اچھی ریپیوٹ کا ہے لیکن ہے 2 نمبر آدمی، اور اس کا ایک ملازم جو ہے غریب آدمی لیکن ہے بہت فیر آدمی. اس یہاں پر بھی 2 کردار ہیں. اب ان کی ایک کہانی جو ہے بیان کی جا رہی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. ان کے سامنے مثال پیش کرو 2 آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا کیے تھے من اعناب، انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کے گردا گرد بہار تھی کھجور کے درختوں کی. اب یہ دیکھیے یہاں پر یعنی انگور جو ہے وہ بیلم پہ چڑھتا ہے، اس کا کوئی اپنا تنا جو ہے مضبوط تنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیل کے جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے اوپر چھتریوں کے اوپر، پھر پھیلتی ہے اور وہاں سے اس کا پھل آتا ہے. اس کے مقابلے میں کھجور کا درخت جو ہے وہ ایک مضبوط تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اور اگر کسی باغ کے اردا گرد کھجور کے درختوں کی باڑ ہو تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تیز آندھیوں کو روکے گی، یعنی بڑا سیکیور باغ. اچھا، پھر اس میں آبپاشی کا نظام تھا. آ رہا ہے آگے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور وہ بیلیں جو ہوتی ہیں وہ انگور کی وہ تو چھتریوں پر چڑھ جاتی ہیں، اور نیچے زمین تو خالی ہوتی ہے، وہاں پر کھیتی بھی تھی. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہیں تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر بھی چلائی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھل آیا. کَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس امیر آدمی کو پھل آیا باغ کا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، غریب دوست سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ گپ شپ لگا رہا اس کے ساتھ، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور اعزو مائٹیر ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے، طاقتور ہوں نفری کے اعتبار سے. جب تک بندوق نہیں آئی تھی اس وقت تک جو اصل پاور جو تھی وہ مین پاور ہی تھی. جس کے 2 بیٹے ہیں اس کے 6 ہاتھ ہیں، 2 اس کے اپنے 4 بیٹوں کے، 10 بیٹے ہیں تو 22 ہاتھ ہیں. تو میں مال کے اعتبار سے بھی تم سے کثرت میں ہوں، وہ عزو اور زیادہ طاقتور ہوں، مائٹیر ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے. وہ دخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا تھا. اپنے آپ پر ظلم کیا تھا؟ تکبر. قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. یہ اتنا بڑا پیرافر نے لیا اور سارے حفاظت کے انتظام، میں نہیں سمجھتا یہ کبھی تباہ ہوگا. وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. ولئن رددت الی ربی، اور اگر میں بالفرض والمحال اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لاجدن خیرا منها منقلبا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو وہ مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر فرض کرو میں لوٹایا بھی گیا، لاجدن خیرا منها منقلبا، میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. آفٹر آل دیکھو نا، میرے اندر کو گٹس ہیں تو اللہ نے مجھے نوازا ہے، اور تم بیکار آدمی ہو، یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو، آخرت میں بھی جوتیاں چٹخارو. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کے انکار کا ایک انداز ہے کہ آخرت کو اس دنیا کا ایک زمیمہ، ایک اپینڈکس سمجھنا کہ جو یہاں اچھا ہے وہاں بھی اچھا ہے، جو یہاں برا ہے وہاں بھی برا ہے. قال له صاحبہ، اب تلقین شاہ سے
اس کا ملازم ہدایت اللہ کہتا ہے قال له صاحبہ، اس کا دوست اس سے کہنے لگا وہ یحاورہ، وہ بھی اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، میرے دوست یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ کیا تم نے اس ہستی کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے تمہاری نسل کو پیدا کیا اور پھر ایک نطفے سے تمہارے وجود کو سٹارٹ دیا، ثم سواک رجلا، اور تمہیں پھر بنا کھڑا کیا ایک مکمل آدمی کی شکل میں، تو مان یا نہ مان، لیکن هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس سورت کے انٹروڈکشن میں نے عرض کیا تھا نا، اس کی ابتدائی آیات میں، کہ خاص طور پر ان لوگوں کو خبردار کرنا جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اور میں عرض کیا تھا کہ دو جو ہیں عیسائی، انہوں نے علم کی دنیا میں اسلام کی پرزور نفی کی ہے۔ نیوٹن نے لا آف کنزرویشن آف ماس کے ذریعے سے میٹر کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، یعنی ہمارا تصور کیا تھا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے زمین پر اور باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اینڈ لا آف کنزرویشن آف ماس کیا ہے؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ۔ پھر ہم سورہ اخلاص میں کہہ رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم کف، اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ لیکن نیوٹن نے میٹر کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ بنا دیا، اور یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا یہ کچھ سب کچھ کبھی فنا ہوگا، یہ سیکیور ہے، یہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شرک تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، ورنہ اس نے نہ کسی لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ کسی بت کو سجدہ کیا۔ یہ جو کہا اس نے، تو نے انکار کر دیا، اور تو مان یا نہ مان، لا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو تیار نہیں ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں اذا دخلت جنتک، جب تو اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، قلتا، تو کہتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، لا قوت الا باللہ، کوئی اختیار نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر دیکھتا ہی ہے تو مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال و اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا جب میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اللہ اس کا پانی ہی نیچے کھینچ لے۔ اور اہل فیصلہ باد تو اس کا تجربہ رکھتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ 182 میں فیصلہ باد جو ہے وہ بالکل پانی میں ڈوب گیا، تمام اس کی جو سڑکیں تھیں وہ بیٹھ گئی تھی واٹر لاگنگ کی وجہ سے۔ آپ جنگ کی طرف جائیں تو جنگ روڈ بیٹھی ہوئی ہے، لاہور کی طرف جائیں تو شیخوپورہ روڈ بیٹھی ہوئی ہے، جڑا مارا کی طرف جائیں تو وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر سروے ہوا اور 53 ٹیوب ویل لگائے گئے فیصلہ باد میں مختلف علاقوں میں، اور پھر جا کر وہ پانی کی سطح جو ہے وہ نیچی ہوئی، اور پھر فیصلہ باد جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے سے بچا۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ تو کیا جب او یصبح ماؤها غورا، یا پانی کو نیچے کھینچ لے، اور یہ حال ہی میں کوئٹے میں ہوا ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف نے وہ کر دیا فکس بل ٹیوب ویل کا 2000 روپیہ، تو ہمارے کوئٹے کے جو اس کے بلوچستان کے جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جب کون سا بل آنا ہے، انہوں نے 24 گھنٹے ٹیوب ویل چلائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر بادام کے جو درخت تھے وہ خشک ہو گئے، اس لیے کہ پانی نیچے چلا گیا، اور وہ بادام کے درخت جو تھے وہ ایندھن کے طور پر بکے۔ کہ مجھے ایک پروفیسر جو تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا وہاں پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لیتا ہے تو پھر
درخت جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا, اور پھر تم اسے اوپر اس کو حاصل نہ کر سکو پانی کو. اب کیا ہوا؟ وہ احیط بثمرہ, مارا گیا اس کا پھل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آ گئی اور اس کا پھل تباہ ہو گیا. فاصبح یقلب کفیہ, اور وہ لگا, یہ کف کہتے ہیں نا ہتھیلی کو, کہ وہ لگا کفے افسوس ملنے, اردو کا معاملہ نا کفے افسوس ملنے, اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. علامہ انفق فیہا, اس پر کہ جو اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا. یہ ٹپیکل جو سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہوگا نا, فرض کیجیے کسی فیکٹری کو آگ لگ گئی, تو جو ٹپیکل جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے وہ فون کر کے پوچھے گا کہ کتنا نقصان ہو گیا. جو ان میں سے اللہ والا ہوگا وہ پہلے پوچھے گا بندے سارے بچ گئے. تو وہ کفے افسوس ملنے لگا اپنی انویسٹمنٹ پر جو اس نے کی تھی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي, اور کہنے لگا ہائے افسوس, کاش لم اشرک بربی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اب خود بھی مان گیا میں نے اللہ کا شریک بنایا ہے. وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, اور اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا, کوئی فوج نہیں تھی کہ جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, یہاں اس موقع پر معلوم ہو گیا کہ کارسازی کا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. جو برحق ہے ہوا خیر ثوابا, وہی بہتر دینے والا ہے ثواب, و خیر عقبا, اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا, اور لوگوں کے سامنے مثال بیان کر دنیاوی زندگی کی. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, کہ جیسے پانی ہم نے نازل کیا ہو آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, کہ خوب گھنی ہو گئی اس کی وجہ سے رویدگی زمین کی. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا, اور پھر پہلے کوئی پروان چڑھتا ہے, پودا ہرا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر سوکھتا ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتا ہے. فاختلط بہ نبات الارض فاصبح ہشیما, پھر وہ بن گئی بھس. تذروہ الریاح, کہ جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے. اب انسان کی زندگی اس مثال میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ ایک بیج ہے کہ جو زمین میں بویا جاتا ہے, لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے اور وہ بارش زمین میں داخل ہوتی ہے تو پھر کیا ہے, پھر وہ بیج جو ہے وہ پھوٹتا ہے, پھر پھلتا پھولتا ہے اور پھل لاتا ہے. ایک بیج انسان کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی روح طرف سے روح آ کر شامل ہوتی ہے تو پھر وہ ایک زندہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں آتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے, پرورش پاتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے اور پھر میں مٹی میں مل کے مٹی بن جاتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یعنی اس کے پہلے رکوع میں اس صورت میں کہا گیا تھا کہ زمین پر ہر چیز کو ہم نے پرکشش بنایا ہے, لیکن اس دنیا کی کشش کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں, مال اور بیٹے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بھی اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم زمین کو کھلا میدان دیکھو گے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور پیش کیے جائیں گے یہ سب تیرے رب کے حضور. لقد جی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا, تم ہمارے پاس آ گئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ,
جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا، وہ عہد الست، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی اسمبلی کال کر کے اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ قطعاً نہیں مقرر کیا ہم نے تمہارے لیے پیشی کا کوئی وقت، ووضع الکتاب، اور اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے، یعنی سامنے آ جائیں گے، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹس سے۔ جب ریزلٹ کارڈ آتا تھا ڈاک کے ذریعے اور جس آدمی کا امتحان خراب ہوا ہوتا تھا وہ ڈاکیے سے وہ اپنا ریزلٹ وصول کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا تھا کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے اس اندر کیا ہے۔ تو ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے، وَيَقُولُونَ، اور دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، مگر سب کا سب اس نے درج کر لیا ہے، سارے کا احاطہ کر لیا ہے، وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ پکڑے جائیں کسی ایک جرم میں، لیکن اس کے بعد جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلوائیں تو معلوم ہو تو وہاں 4 دفعے لگی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب ایک آیت میں قصہ آدم و ابلیس کا ایک گلمپ آئے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، لیکن اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بیس للظالمین بدلا، اور بہت ہی برا ظالموں کے لیے یہ بدل ہے جس کو بھی جس نے بھی اس کو اختیار کیا شیطان کو اپنے دوست کے طور پر۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اور نہیں بلایا تھا میں نے انہیں پیدا کرتے وقت آسمانوں اور زمین کو، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کے اپنے بنانے کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں ایسا کہ بناؤں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، کہے گا، فرمائے گا، نادو شرکائی الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن یہ وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، تو جان لیں گے، انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں گر پڑنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر اسلوب، ہر مثال جو ہے، ہر طرح کا مضمون بیان کر دیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس چیز نے کہ ان پر بھی پہلو والا طریقہ آزمایا جائے، دہرایا جائے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا وہ دیکھ لیں
اپنے سامنے آتے ہوئے عذاب کو. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبر مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ کافر جھوٹی باتیں بنا کر جھگڑے کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ نیچا دکھائیں ان سے حق کو. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات اور ان کی تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنایا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو میری نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس نے ان سے منہ موڑا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول جائے اس انجام کو جس کا اہتمام اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، ان کاموں کے انجام کو. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے چڑھا دیے ان کے دلوں پر غلاف، پردے. ان یفقہوا، کہ تو وہ بات کو سمجھ نہ سکیں، سزا کے طور پر. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں بلاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ان کا محاسبہ، ان کا مواخذہ کرے، ان کو پکڑے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو جد لے آئے ان پر عذاب. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ نہیں پائیں گے اس سے بچ کر نکلنے کا کوئی بھی راستہ. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور وہ رہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور طے کر رکھا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک معین وقت. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت